اب اس ضمن میں علماء جو ہے وہ دوزخ کا جو داروغہ ہوگا، جو ہیڈ ہوگا، جس کو آپ کہتے ہیں جیلر ہوگا، اس کے تانوں کے متعلق ایک باب قائم کرتے ہیں۔ وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ قسم قسم کی جسمانی تکلیفیں جو ہیں اور مختلف قسم کے عذاب جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور دوزخ کا داروغہ جو ہے، جو دوزخ کا جیلر جو ہے، وہ ان کو تانے دے گا۔ اس کو قرآن کریم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر بھی فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ الف لام سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے، انہیں تو حاصل کر چکے ہو، اب سنبھل جاؤ ذرا، کیونکہ آج کیا ہوگا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت کے عذاب میں سزا دی جائے گی، ذلت کی جائے گی آج تمہاری، اپنے اس اکڑ کے بدلے کہ تم خام و خواہ زمین میں بڑے بنتے تھے، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، حالانکہ تم حق پر بھی نہیں تھے اور تم حق سے ٹکراتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے پانی طلب فرمایا، چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملایا ہوا پانی پیش کیا گیا، تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا، کیونکہ قرآن میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی بے مزے اڑائے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا کی لذتیں جو ہیں جو ہم نے اٹھائی ہیں وہ ہمیں انہیں لذتیں دیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں۔ اس کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک مقام ہوتا ہے، یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی یہ باتیں، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے میں نے کہ ایسے صوفیاء گزرے ہیں جو ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتے تھے، وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بچی آئی، اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا حضرت ٹھنڈا پانی پئیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ جو مشکیزہ جو ہے نا اس کو سائے میں لٹکا دو، تو سائے میں لٹکا دیا۔ اچھا، سو گئے رات میں اور خواب دیکھا کہ ایک بچی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کو اس طرف نشاندہی کرواتی ہے، تو وہ نیند میں سے جب اٹھتے ہیں تو مشکیزہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے توڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ ہم لذتوں میں پڑے رہیں، کیونکہ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے سے دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے اور دین سے دوری ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آرام طلبی میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے دور ہو جائے۔ تو یہ ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام کو آپ آٹومیٹکلی اگلے دن سوئچ آف کر کے اٹین نہیں کر لیتے۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 180 ڈگری جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی تربیت تو نفسوں کی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ پھر گناہوں کی طرف پھر فوراً مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروگریس ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرتے ہیں آپ، اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ اپنی ان کمیوں پر جو آپ کے نفس میں موجود ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے، نفس کی منزلیں طے کرتے ہوئے، پھر آپ نفس امارہ سے نکلتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ 180 ڈگری نفس امارہ اگلے دن نفس مطمئنہ، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر نفس مطمئنہ میں بھی استقامت کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ آگے مدارج میں بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے جب یہ حدیثیں لوگ پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سمجھتے او دنیا کی لذت بند آج سے۔ بھئی دنیا کی لذت پھر اس کے بعد ایک مقام ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں، تو ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے،
اور یہ باتیں جو ہے ایک مقام کے اوپر آ کے پھر سمجھ میں بھی آتی ہیں اور پھر بندہ کرتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.